آج یکم محرم الحرام ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کا دن ہے۔ ان کی زندگی کے حوالے سے ایک بات اور تو بہت ساری باتیں ہیں کہ آپ نے جو اسلام اور دین کی خدمت کے لیے جو کام کیے اور امت مسلمہ کے لیے آپ نے جو کام کیے وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، لیکن آج ایک بات چونکہ یکم محرم الحرام ہے تو اسی مناسبت سے آج ایک بات آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ بدعت حسنہ، بدعت آپ نے سنا ہوگا، اکثر بدعت کی آوازیں آپ سنتے ہیں۔ بدعت کیا ہے اور کون سی بدعت مذموم ہے، کون سی بدعت جو ہے وہ اچھی ہے۔ اس لیے کوئی بھی نیا کام جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہ ہو، بعد میں اس کو کیا گیا ہو، اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، یعنی شریعت کے ساتھ اس کا کوئی ٹکراؤ نہ ہو اور ہو وہ نیا کام اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو تو اسے جو ہے بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں آپ کے سامنے اگر میں بیان کروں تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بدعت حسنہ کے اندر وہ آئیں گی، تو لازماً آپ کو ماننا پڑے گا کہ بدعت دو طرح کی ہے، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت مذمومہ، یعنی جس کی مذمت بیان کی ہے، جس کے حوالے سے اما عائشہ کی حدیث مبارکہ آپ سماعت فرماتے ہیں، اور اکثر جو غیر ہے وہ اس کا بڑا جو ہے وہ پرچار کر رہے ہوتے ہیں اور بہت جو ہے اس کو اچھال رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جمع قرآن کے حوالے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی خدمت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب منکرین نبوت کے ساتھ جنگ ہوئی تو بہت سارے حفاظ اور قراء شہید ہوئے، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ہم قرآن کو جمع کریں، کیونکہ اگر ایسی حفاظ کرام شہید ہوتے گئے تو پھر قرآن وہ محفوظ نہیں رہے گا، اس لیے قرآن کو جمع کیا جائے تاکہ وہ ایک مصحف کی شکل میں ہو اور اس سے جو ہے پھر دوسرے جو ہے مصحف تیار ہو کے جو ہے وہ پہنچائے جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیف افعلہ شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں، جو کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا تو وہ میں کیسے کروں۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا ہو واللہ خیر، آپ نے فرمایا کہ اگرچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا مگر یہ کام بہت بہتر ہے، السلام نے اگرچہ نہیں کیا لیکن یہ کام بہتر ہے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فلم یزل عمر یراجعنی حتی شرح اللہ صدری لذالک ورأیت فی ذالک الذی رأى عمر، آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بار بار آپ کہتے رہے، یا حتیٰ کہ رب تعالیٰ نے میرا سینہ جو ہے وہ کھول دیا اور میری رائے بھی وہی رائے ٹھہری جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی۔ تو اس لیے جو بھی
ایسے اشخاص ہیں جو کہتے ہیں کہ بدعت ایک ہی ہے اور بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آج یکم محرم الحرام ہے اور آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں محبت کی، اگرچہ محبت ہے نہیں لیکن صرف دعویٰ ہے آپ کا۔ تو آج یہ پیغام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ یہ سماعت فرما لیں کہ بدعت حسنہ کی ابتدا آپ سے ہوئی، آپ نے بدعت حسنہ کی ابتدا کی۔ تراویح کے حوالے سے بھی ہو تو آپ نے تراویح کی ابتدا کی۔ آج ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بدعت ہے جو آپ نے اس کام کی ابتدا فرمائی۔ اور اسی طرح یہ قرآن کے حوالے سے آپ کی بہت بڑی جو ہے وہ خدمت ہے کہ آپ نے یہ رائے سب سے پہلے پیش کی، اور کیوں نہ آپ کی رائے کو قبول کیا جائے کہ رب تعالیٰ نے آپ کی رائے کو پسند فرمایا۔ تقریباً 20 آیات ایسی ہیں کہ جو آپ کے رائے کے موافقت میں جو ہے رب تعالیٰ نے اتاری ہے، یعنی رائے رب تعالیٰ کو بھی پسند ہوئی اور محبوب علیہ السلام نے بھی اس رائے کو پسند فرمایا۔ رب تعالیٰ نے اس رائے کے مطابق آیتوں کو نازل فرمایا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور آپ کی جو ہے سیرت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہو۔ اس لیے آج اسی مناسبت کے حوالے سے آپ نے جمع قرآن کے حوالے سے آپ نے سنا، باقی مزید جو ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کردار ہے قرآن کے حوالے سے، لیکن چونکہ ابتداءً آپ نے یہ تجویز پیش کی، اس لیے آپ کے تجویز پیش کرنا اور اس بدعت کو ایجاد کرنا، اس حوالے سے میں نے آج آپ کو آگاہ کرنا تھا۔ باقی بدعت حسنہ کو ماننا ہمارے لیے لازمی ہے، مگر بہت سارے مسائل میں ہم غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے امید ہے کہ آپ کو یہ بات پسند آئی ہوگی اور آپ آج کی دن یہ پیغام دل میں لے کے جائیں گے کہ ہم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھنا ہے اور قرآن سے محبت کرنی ہے، قرآن سے الفت رکھنی ہے، اور قرآن کے حوالے سے ہم نے ظاہر بات ہے قرآن پہ حملے ہو رہے ہیں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہم صرف مذمتوں کے حد تک محدود ہو گئے ہیں، ہم صرف مذمتوں کے حد تک محدود ہو گئے ہیں، لیکن رب تعالیٰ اپنے قرآن پاک کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ لیکن کچھ ہمارا بھی تو حق بنتا ہے کہ ہم قرآن کے حوالے سے کوئی سخت رائے رد عمل پیش کریں، سخت مزاحمت کریں، تاکہ آئندہ جو ہے کفار اس حوالے سے کوئی ایسی گناہونی حرکت نہ کریں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو یہ واقعہ ہوا یہ ظاہر بات مسلمانوں کے سامنے ہوا۔ آپ کے پاس اسلحہ ہوگا، آپ کے پاس پتھر ہوں گے تو آپ آگے بڑھیں گے، آپ کے پاس اسلحہ ہوگا، آپ کے پاس اقتدار ہوگا، آپ کے پاس پتھر ہوں گے تو تب ہی آپ آگے بڑھیں گے۔ ارے آپ تو مسلمان ہیں اور آپ کو تو غزوہ بدر سامنے رکھتے ہوئے آپ کو یہ بات دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہم پتھروں کے، ہم اسلحے کے اور ہم اقتدار کی محتاج نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ مسلمان ہیں، مسلمان ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ اتنے مسلمانوں کے رہتے ہوئے یہ کام ہوا اور ہوتا رہا۔ اگر مسلمان ایسی دوڑ پڑتے اور چڑھ جاتے تو ممکن ہے کہ اسے یہ گناہونی حرکت نہ کرنی پڑتی، لیکن چونکہ ہم کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسلحہ ہو، ہمارے پاس جو ہے پتھر ہو، تبھی ہی جا کے ہم لڑیں گے، تبھی ہم جا کے آگے جو ہے بڑھیں گے۔ تو اس لیے جب تک ہم مذمتوں کے حوالے سے مذمت کرتے رہیں گے اور کوئی
آگے اس سے اگلا قدم نہیں اٹھائیں گے تو پھر یہ کام ہوتے رہیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں بھی کوئی ایسا واقعہ ہو تو جان دے دے، لیکن اس واقعے کو روکنے کی کوشش کریں۔ صرف یہ نہیں کہ گلیوں میں قرآن کی تلاوت کرتے رہنا اور گھومتے رہنا، اس سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ صرف جو ہے مظاہرہ کر لینا، روڈوں پہ آ جانا، مذمت کر لینا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تب ہی ہوگا کہ جب ہم اگلا قدم کریں گے، اگلا قدم بڑھائیں گے۔ وہ کیا ہے کہ فوراً گریبان پکڑ لینا، فوراً چڑھ جانا۔ آپ کوشش تو کریں، آپ آگے بڑھیں تو صحیح، بھلے وہ پولیس کے حصار میں ہے، بھلے وہ سیکورٹی کے حصار میں کیوں نہ ہو، یہ کام کر رہے ہو، لیکن کن کن کو وہ پکڑیں گے؟ ایک کو پکڑیں گے، دو کو پکڑیں گے، 10 کو پکڑیں گے، 20 کو پکڑیں گے؟ جب آپ 100 بھی ہوں گے تو پھر بھی آپ بغیر اسلحے کے، بغیر اس کے ہتھیاروں کے، اگر آپ ایمانی جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو پھر آپ کے لیے جو ہے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے کوشش کریں، اس لیے یہ پیغام لے کے جائیں، دوسروں تک پہنچائیں کہ ہم نے اب اگلا قدم اٹھانا ہے، پیچھے نہیں رہنا۔ جب تک ہم اگلا قدم نہیں اٹھائیں گے تب تک یہ چیزیں ہوتی رہیں گی۔ اس لیے امید ہے کہ آپ ضرور یہ کام کریں گے اور اس کو جو ہے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔